بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض میرے بہن بھائی اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے بچے اور بچیوں کے چہروں کے اوپر بدنما قسم کے داغ دبے بن جاتے ہیں اور چہرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو ان کو اس وجہ سے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ ہمارے بچے یا بچی کو کیا ہو گیا ہے، کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ لوگ اس کو نظر بد سمجھ لیتے ہیں یا پھر اس کو جادو جنات کی وجہ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ بہت سارے اس کے علاوہ بھی معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ خود بچے اور بچیاں بھی اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے چہرے کو کیا ہو گیا ہے، کہ ہمارا چہرہ صاف ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور اس پر وہ بازار کے کیمیکل یوز کرتے ہیں، اس سے مزید چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ کریمیں یوز کرتے ہیں، جس نے جو بتا دیا گندی چیز ہے، ہلکی چیز ہے، اس نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دن بدن چہرہ بگڑتا ہے لیکن صاف نہیں ہوتا۔ تو آج جو میں چیزیں آپ کو کچھ باتیں بتلاؤں گا، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ایک ایسا عمل بتلاؤں گا کہ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا چہرہ نورانی اور خوبصورت اور چمکتا ہوا دمکتا ہوا بن جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا بالکل اس وجہ سے کہ ہمارا چہرہ خراب ہو رہا ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلی احتیاط تو آپ نے یہ کرنی ہے کہ رات کے وقت آپ نے سو جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کی چیز کو تمہارے لیے آرام دہ یعنی سکون دہ چیز بنایا ہے۔ تو جس طرح ایک وجود تھک جاتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے، تو اس طرح چہرے کے اندر بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، منہ کے اوپر بھی تھکاوٹ کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی، آپ رات کو نہیں سوئیں گے، اور دن کو جب آپ سوئیں گے، دن کو تو اللہ نے سکون کی چیز نہیں بنایا نا، رات کو سکون کی چیز بنایا۔ رات سوئیں گے تو ہی چہرے کو بھی سکون ملے گا اور وجود کو بھی سکون ملے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم رات کو سوتے نہیں ہیں، اور دن کو جب ہمارا چہرہ جو ہے نا بدنما نظر آتا ہے تو ہم بڑے پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی فکر بھی ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کے سامنے ایک چیز ہوتی ہے، باقی وجود کے معاملات تو کیونکہ ڈھپے ہوئے ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خود کو پتہ ہوتا ہے کہ جسم کی کیا حالت ہے، سستی ہے، کہلی ہے، کیا چیز ہے، اس کے اوپر ہم دھیان توجہ نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ ہر بندے کو ہماری نیچر کا نہیں پتہ ہوتا، طبیعت کا نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن کیونکہ چہرہ سب کے سامنے ہوتا ہے تو اس لیے ہم چہرے کی فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی پوری باڈی کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، چاہے وہ چہرہ ہو، چاہے وہ بازو ہو، چاہے وہ کمر ہو آپ کی۔ جب آپ رات کی نیند پوری کریں گے انشاءاللہ آپ کا وجود کے اندر جو سکون ہے، اطمینان ہے، وہ اطمینان آنا شروع ہو جائے گا آپ کی باڈی کے اندر۔ جب آپ کی باڈی کے اندر اطمینان آئے گا، سکون آئے گا، تو آپ کے جب اعضاء سکون میں ہوں گے تو انشاءاللہ چہرے پر بھی وہ سکون نظر آئے گا۔ تو اس لیے آپ نے ایک احتیاط تو یہ کرنی ہے کہ رات کو آپ نے سو جانا ہے، جلدی جتنا جلدی ہو سکے آپ نے سو جانا ہے۔ ہاں اگر آپ نے جاگنا بھی ہو تو پھر اللہ کی عبادت میں آپ جاگیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ جب رات کو اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے دن یعنی کہ جو دن آتا ہے تو وہ رات کے اعمال اس کے چہرے پر، اس کے وجود پر نمایاں اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو جب آپ رات کو ذکر اذکار کریں گے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو اگلے دن آپ کے اندر وہ نورانیت اور حشاشیت اور روحانیت جو ہے نا ظاہر ہوگی، اور آپ کا چہرہ خوبصورت نظر آئے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو۔ تو آپ جو ہے نا کھانے کے اوپر تو زور دیتے ہیں، کھانا جہاں سے اچھا لگا، جس نے دعوت کر دی آپ نے کھانا شروع کر دیا۔ پانی کے اوپر لوگ کم زور دیتے ہیں اور پانی کو کم یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری کی پوری جلد خراب ہو جاتی ہے انسان کی، اور اس میں سب سے کمزور جو جگہ ہوتی ہے، حساس جگہ ہوتی ہے، وہ چہرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ڈیمیج بھی یہی ہوتا ہے سب سے پہلے، اور باقی اعضاء پھر بعد میں ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے پانی کا خوب اہتمام کریں اور پانی کی کثرت کریں آپ۔ جب آپ پانی کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا چہرہ اس سے بھی خوبصورت جو ہے نا بنتا چلا جائے گا اور خوبصورت نظر آئے گا آپ کا چہرہ۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ جتنا بولیں گے اس کی نحوست، اس کے اثرات اور اس کا دھندلا پن، اس کا سیاہ پن آپ کے چہرے کے اوپر نظر آئے گا۔ تو آپ نے جھوٹ سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ اب میں آپ کو عمل بتلا رہا ہوں کہ عمل آپ یہ اپنے پاس لازمی مضبوطی سے پکڑ لیں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس آپ پڑھ لیا کریں۔ جب آپ کو موقع ملے دن میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ،
10 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کا جی چاہے، جتنا آپ کے لیے سہولت ہو آپ اس کو پڑھ لیں۔ قرآن کریم کی آیات ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہاں تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو یاد کر لینا ہے، یا آپ نے موبائل میں اسکرین شاٹ لے لینی ہے، تو آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب یہ پڑھنا شروع کر دینا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو یہ عمل یاد بھی ہو جائے گا۔ تو اس سے بھی ایک چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو تہجد کی نماز بھی ایسی نماز ہے کہ اس سے بھی چہرے کے اندر حساسیت آتی ہے، چہرہ آپ کا خوبصورت بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ شیشہ آپ نے جب بھی دیکھنا ہے تو بیٹھ کر دیکھنا ہے، اور شیشہ جب آپ بیٹھ کر دیکھیں گے تو آپ نے شیشہ دیکھنے کی دعا یاد کر لینی ہے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے مجھے حسین و جمیل پیدا کیا ہے اسی طرح میرے اخلاق بھی حسین و جمیل کر دے۔ تو اس دعا کے پڑھنے سے آپ کو 2 فائدے ملیں گے۔ نمبر 1 فائدہ تو یہ ملے گا کہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ مزید خوبصورت تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی انسان شکر پڑتا ہے اللہ کی کسی نعمت پر تو اللہ تعالیٰ اس کے شکرانے کے طور پر اس کی اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ شیشہ دیکھنے کے وقت یہ شکر پڑھیں گے کہ اللہ تو نے مجھے حسین و جمیل بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید حسین جمیل بنا دیں گے۔ اور پھر آپ دوسری دعا کریں گے فحسن خلقی، اے اللہ میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ تو اس کے اندر سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ملے گا دوسرا کہ آپ کو اگر غصہ آتا ہے، آپ ڈپریشن کے مریض ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا یہ غصہ والا پن دور ہو جائے گا، آپ کی ڈپریشن دور ہو جائے گی، اور لوگوں کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں، تعلق ہیں، وہ اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جب آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، آپ دعا کرو گے، دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ تو دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے۔ جب آپ دعائیں مانگو گے اللہ سے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اخلاق اتنا وسیع اور بلند تر ہو جائیں گے کہ ہر بندہ آپ کو پسند کرنا لگے گا، اور ہر بندہ آپ کی چاہت میں دوڑے گا، اور آپ کو غصہ بھی نہیں آئے گا، ڈپریشن بھی نہیں آئے گی، اس وجہ سے کہ ہر بندہ جب آپ سے اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرے گا، آپ سے اچھی گفتگو کرے گا، بلکہ وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ وہ آپ سے بات کرے، کسی طریقے سے آپ اس سے بات کریں، تو صاف ظاہر ہے اگلا بندہ کوشش تو یہی کرے گا کہ وہ آپ سے پیار محبت سے بات کرے، تو اگلا جواب بھی آپ کی طرف سے پیار محبت کی طرف سے بھی جائے گا۔ تو اس لیے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے آپ کے، اور لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے، اور آپ کا چہرہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خوبصورت ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔